رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ مولانا غلام عسکری اعلی اللہ مقامہ، جن کا 1985 میں انتقال ہوا تھا، 40 سال پہلے، اور وہ اسی مہم پر نکلے تھے جو ان کا نعرہ تھا اس قوم کی، ہر فرد کو دیندار بنا دو، اس قوم کی ہر فرد کو دیندار بنا دو، پابند دین بنا دو۔ یہ نعرہ انہوں نے اس لیے دیا تھا کہ انہوں نے اسلام کو پڑھ کے یہ سمجھا تھا کہ انسانی زندگی میں، چاہے وہ دنیا کی زندگی ہو، چاہے آخرت کی زندگی ہو، چاہے وہ انسان کی پرسنل لائف ہو یا سوشل لائف ہو، چاہے اس کے زندگی کا وہ حصہ ہو جو اس کے روزی کمانے سے جڑا ہے، یا وہ حصہ ہو جو اس کی گھریلو لائف سے جڑا ہے، پوری زندگی کے لیے اللہ نے قانون بنایا ہے، نظام بنایا ہے، اور اسی نظام کا نام دین ہے، اسی سسٹم کا نام دین ہے۔ اور اللہ نے یہ دین کا سسٹم اور نظام کچھ پانے کے لیے نہیں بنایا ہے، بلکہ کچھ دینے کے لیے بنایا ہے۔ پروردگار عالم نے اعلان کیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو انسان بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا، جب ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں تو ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، قرآن آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو انسان بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا، اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھائے گا، نقصان میں رہے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہوا اس کی سیدھے اس مائک پہ پڑ رہی ہے، اسے ذرا سے چینج کر دیں آپ۔ صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد۔ نہیں بند نہ کرو بیٹا، اس کو صرف اس کو ہوا کا ذرا اسے جھکا دیں، سامنے جو کھڑکی لگی ہے اس کو ذرا سے ڈاؤن کر دیں۔ صلوات، بس بس، ہاں بس ٹھیک، بند چلا دیں۔ ایک صلوات اور بھیجیں محمد والا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ کسی اور دین کو قبول نہ کریں گے، اسلام کے علاوہ بہت سے دین ہیں دنیا میں، بہت سے دھرم ہیں، بہت سے مذہب ہیں، ان میں سے کسی پہ آئیں گے تو اللہ کے ہم اسے قبول نہ کرے گا، آخرت میں گھاٹے میں رہے گا۔
مگر اس میں تھوڑا سے ہمیں اپنی سوچ میں کو کریکشن کرنا ہوگا. اس کا یہ مطلب صرف نہیں ہے کہ جو اسلام کو مانے ہی نہ کہ میں نہیں مانتا. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جب دین زندگی کے ہر حصے کے لیے قانون ہے اللہ کا، تو ہم زبان سے چاہے انکار نہ کریں، لیکن اگر ہم عمل میں انکار کرتے ہیں، پریکٹس میں انکار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں نماز نہیں پڑھتے. آپ سے تو مثالاً کہہ رہا ہوں چونکہ یہ مثال سب سے پہلے سامنے آتی ہے. ہم مسلمان ہیں روزہ نہیں رکھتے، ہم مسلمان ہیں مگر ہم حرام سے نہیں بچتے. تو یہ زبان سے تو انکار نہیں کر رہا، لیکن اپنے عمل سے اسلام کا انکار کر رہا. اور اللہ کہہ رہا ہے جو بھی اسلام کا انکار کرے تو ایک تو اللہ اس کے پھر اس عمل کو قبول کرنے والا نہیں، اور دوسرے وہ آخرت میں گھاٹے میں رہے گا. تو چونکہ غلام عسکری اللہ مقامہ نے جتنا دین پڑھا تھا، اور میں جملہ اکثر کہتا ہوں پڑھنا الگ چیز ہے، پڑھ کے سمجھنا الگ چیز ہے، سمجھ کے اپنے اندر اتار لینا الگ چیز ہے. پڑھ کے آدمی عمل کی راہ پہ نہیں آتا. بہت سے لوگ ہیں ہم سے زیادہ غیر مسلم ہیں، ہندو بھائی ہیں، دوسرے عیسائی ہیں، ہم سے زیادہ اسلام کو سمجھتے ہیں، لیکن وہ ان کے پاس اسلام کا علم ہے، اسلام کے معلومات ہیں، لیکن ان کے اندر اسلام اترا نہیں ہے. اگر اسلام اتر جاتا تو جب ہمارے اندر کچھ پہنچتا ہے تو اندر سے باہر ریفلیکٹ بھی کرتا ہے. اگر ہم کو کسی سے محبت ہے، ہمارے اندر ہے نا، یہ محبت ریفلیکٹ کر کے باہر آتی ہے. کسی سے دشمنی ہے تو یہ سامنے آتی ہے، جو اندر آدمی کے اتر گیا ہے، جذب ہو گیا ہے، وہ سامنے آتا ہے. تو بہت سے لوگوں کے پاس اسلام کا علم ہم سے آپ سے سب سے زیادہ ہے، مگر انہوں نے اسلام کو پڑھا ہے، اسلام کو سمجھا بھی ہے، مگر اسلام ان کے اندر اترا نہیں. عمل کی شکل اسلام تب کرے گا، اختیار کرے گا جب اسلام انسان کے اندر اتر جائے. اور ہم میں سے جتنوں کے اندر جتنا اترا ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے. ہم نماز کے ذریعے اپنے دین کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں. عقیدہ تو توحید کے اندر ہے، نماز اس کو سامنے لا کے پیش کر رہی، روزہ قرآن کے دین ساری چیزیں ہیں. بہرحال بہت تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے میرے پاس. تو میں اکثر جملہ جو کہتا ہوں کہ غلام عسکری نے صرف دین سمجھا نہیں تھا، دین کو جذب کیا تھا، دین کو اپنے اندر دل و دماغ کے اندر اتارا تھا. اور جب اتارا تھا تو ان کی زندگی میں ہر جگہ اسلام ریفلیکٹ کرتا تھا. معصومین علیہ السلام کوئی گناہ ان سے کیوں نہیں ہوتا تھا، کوئی نیکی کیوں نہیں چھوٹتی؟ تو اس کے پیچھے یہی کہ ان کے اندر ہر جگہ دین موجود ہے، تو وہ دین سامنے آئے گا. تو ایک جملہ میں کہتا ہوں کہ اگر حقیر آپ کے سامنے 20-25-30 سال 1985 سے میں نے خیال میں اس بھاؤنگر میں نے آنا شروع کیا ہے، تو 40 سال ہو گئے. اگر تھوڑا بہت دین میں نے سیکھا ہے تو میں 2 جملے کہتا ہوں. جملہ یہ کہتا ہوں اگر میری لائف میں کہیں دین دکھائی دے تو غلام عسکری کی دین ہے، اور اگر میری سوچ کو کسی چیز نے مسلمان بنایا، فکر کو مسلمان بنایا ہے. فکر کے مسلمان بنانے کا مطلب کیا ہے؟ فکر کے مسلمان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوچ میں بھی کوئی چیز دین کے خلاف نہ آنے پائے. اگر دین کے خلاف کسی مومن کی توہین ہے تو ہم مومن کے انسلٹ کے لیے سوچیں بھی نہیں. اگر دین کے خلاف بے حجاب جانا ہے تو ہماری کسی بیٹی کے خیال میں حجاب ہٹانے کا خیال بھی ذہن میں نہ آئے. یہ ہے ذہن کا مسلمان ہونا. تو جب ذہن مسلمان ہوتا ہے تو زندگی مسلمان ہوتی ہے. یہیں پہ پھر مجھے انہی کی بات جب یاد آتی ہے میں کہہ دیتا ہوں. بہت کام کی باتیں ہوتی تھی. وہ کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں زندگی کا مسلمان بنانا بڑا مشکل کام ہے. کیا مطلب؟ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حلال حرام سے بچیں،
یہ جھوٹ ہے، یہ غیبت ہے، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کھاؤ، یہ نہیں پہنو. ہمارا جی چاہ رہا سونا پہنے، مذہب کہہ رہا مت پہ حرام. ہمارا جی چاہ رہا ہمارے پاس بہت پیسے ہیں، ریشم کی ٹائی اوریجنل پہنے، مذہب کہتا حرام. ہماری بہن دنیا چاروں طرف چلن ہے، گھر میں جیسے چاہے رہے، گھر سے باہر نکلی تو سج بن کے پوری طرح سے بیوٹی پارلر پورا الٹ کے نکلنا. سماج کہہ رہا ہے باہر نکلو تو بیوٹی پارلر الٹ کے اپنے اوپر نکلو. جی چاہ رہا ہے وہ کرے، مذہب کہہ رہا نہیں. ابھی میں نے کہیں پڑھا تھا آج کل جو موبائل ہے نا ان میں لاک ہوتے ہیں، نیومرل لاک ہے، گھنٹی ڈال دی، انگوٹھا لگا دیا، تو اسی میں ہمارے جیسے بلکڑ لوگوں کے لیے ہے کہ اپنا چہرہ دکھاؤ، تمہاری شکل دیکھے گا تو کھولے گا ورنہ نہیں کھولے گا. تو ایک صاحب سو رہے رات میں، ایک مرتبہ 12 بجے رات میں، 1 بجے رات میں آنکھ کھولی تو دیکھا بیگم میک اپ کر رہی ہیں. اب دیکھیں آپ سن رہے ہیں تو جاگ کے کہ نہیں، کب بیگم میک اپ کر رہی، کہا میک اپ کیوں کر رہی، اس وقت کہاں جانا ہے، کہا کہیں جانا نہیں ہے، موبائل چلانا چاہ رہے تھے تو وہ فیس کو پڑھ ہی نہیں رہا ہے. مطلب فیس میک اپ کر کے جو بنا تھا وہ اوریجنل فیس سے اتنا الگ تھا کہ اوریجنل فیس کو وہ موبائل بہرحال پڑھ نہیں پا رہا تھا. تو بات سے بات نکل رہی. تو دین اندر ہوگا تو ریفلیکٹ کرے گا، جتنا دین ہے اتنا ریفلیکٹ کرے گا. پھر جو بات سنا رہا تھا کہ ہمیں لگتا ہے زندگی کا مسلمان بنانا مشکل کام، بڑا مشکل کام. 5 وقت کی نماز ہے، نماز چلو ظہر کی پڑھ لی، کاروبار چھوڑ کے پڑھ لی، ایسے بھی بیٹھ کے گپ مارتے ہیں، مغرب کی پڑھ لی، صبح کی شاندار نیند. جب شیطان جیسا بڑا ہمارے ہاتھ پیر دبا رہا ہے اور اب اٹھ کے نماز پڑھیں، 16-18 گھنٹے روزے، گرمی کا موسم، روزہ رکھیں تو دین مشکل کام ہے. مگر وہ کہتے تھے کہ نہیں، زندگی کو مشکل بنا، زندگی کو دیندار بنانا، زندگی کو، جملے قیمتی ہیں، زندگی کو مسلمان بنانا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا مشکل کام دل اور دماغ کو مسلمان بنانا ہے. ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ دماغ کے مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دماغ میں کوئی ایسا خیال آنے ہی نہ پائے جو اللہ کے حکم اور اس کی مرضی کے خلاف ہو، خیال ہی نہ آنے پائے. اکثر ہم کہتے ہیں دیکھو آج ملے گا مزہ چکھا دیں گے. مزہ چکھا دیں گے مطلب کیا ہے؟ ذلیل کریں گے، گالی دیں گے، مار پیٹ کریں گے، کچھ کریں گے، بگاڑیں گے. حرام ہے، نہیں کر سکتے. تو ایسا خیال ہی آنا، اور خیال تو چھوڑیے، آخری زمانے کی جو علامتیں ہیں کہ آخری آئے تو کیا کیا حالات ہوں گے، اس میں جس طرح کی روایتیں ہیں کہ ماں باپ کو ملیں گے اولاد کو جو اس کو برائی سے، اچھائی سے روکیں گے اور برائی کے راستے پہ ڈالیں گے. اس وقت اس کو بہت نہیں کرنا. اور وہ زمانہ بھی آئے گا جب لوگ اچھے کام کو برا سمجھیں گے، برے کو اچھا سمجھیں گے. اتنے حالات بگڑنے والے. تو زندگی کا مسلمان بنانا یعنی کوئی کام زندگی میں ایسا نہ ہو جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جس میں اللہ کی ناراضگی ہے. دماغ کا مسلمان بنانا، دماغ میں کوئی ایسی بات نہ آنے پائے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے. دل کا مسلمان بنانا، میں اس کو ذرا سے، آپ مجلس میں آئے، آپ نماز میں آئے، نماز کے بعد کچھ لوگ مجلس میں رکے، کچھ چلے گئے. تو جو نماز میں آپ آئے، چلیے نماز میں ریگولر آتے ہیں، معلوم نماز ہوگی، لیکن جو لوگ اب یہاں بیٹھے ہیں مجلس میں، یہ کیوں آئے ہیں؟ نماز کے بعد مجلس ہے. آپ کو پتا چلا، ہمارے بزرگ اللہ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے گجراتی میں بھی پرچے بانٹے، سوشل میڈیا پہ چلایا، پوسٹر لگایا، بورڈ پہ لکھا، آپ کو کہیں سے پتا چلا، مجلس ہے آپ کو پتا چلا. تو مجلس ہونے کی خبر سب سے پہلے آپ کو کہاں ملی؟ کہاں پہنچی آپ کے اندر؟ سب سے پہلے آدمی کے دماغ میں بات پہنچتی. اب جب دماغ میں بات پہنچی تو فوراً آپ نے دیکھا مجلس، دل کو چلنا ہے. آج آپ بہت تھک گئے دن بھر، جمعے کی نماز بھی تھی، اتنی لمبی نماز اور مجلس سب کچھ ہوئی ہے، اب نہیں چلتے. ایک نے کہا نہیں بھائی چلنا ہے، غلام عسکری کی محبت میں چلنا ہے، قاسم جیوانی صاحب کی مروت میں چلنا ہے،
صفی حیدر جیسا بور کرنے والا آیا ہے تو کم سے کم تھوڑا بور ہونے ہی کے لیے چلنا ہے ثواب کے لیے چلنا ہے. تو پہلے دماغ میں خیال آیا آپ کے, پھر دل نے تولا کہ اسے کریں گے کہ نہیں. اب دل نے کہا ہاں کرنا ہے, تو پہلے دماغ نے بات مانی, پھر دل نے مانی, تب آپ یہاں پیروں پہ چل کے آئے. تو پہلا مرحلہ ہر عمل کا, ہر کام کا انسان کا ذہن ہوتا ہے, خیال آتا ہے, پھر دل میں جاتا ہے, دل طے کرتا اچھا ہے برا ہے, کرنا ہے نہیں کرنا, پھر عمل ہوتا ہے. غلام عسکری یہ کہتے تھے اللہ مقامہ کہ زندگی کا مسلمان بنانا مشکل نہیں ہے, دل اور دماغ کا مسلمان بنانا مشکل ہے. دماغ میں کوئی ایسا خیال نہ ہے جو اللہ کو ناپسند ہے, اور دل میں کوئی ایسی چاہت اور تمنا نہ پیدا ہو جو اللہ کو ناپسند ہے. یہ صرف اہل بیت علیہ السلام تھے. دیکھیے ہم آپ بات آئی ہے تو یہیں پہ بات کہہ دیتا ہوں, ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے, رمضان گزرا ہے, مہینے بھر موعظہ ہوا, روحانی غذا ملی, قرآن کی تلاوت کی, دعائیں پڑھی, نماز پڑھی, کچھ اچھے کام کیے, تو اس نے اچھا اثر دل و دماغ پہ ڈالا. ماحول بھی اچھا رہا, مسجد میں آ کے بیٹھے گھنٹے گھنٹے, آ کے نماز میں مسجد میں, یہ سب چیزوں نے اچھا اثر ڈالا. دل نرم ہوئے, اچھی بات قبول کرنے کا اثر, دل میں طاقت آ گئی, اچھی بات. اب یار ابھی تک نماز ہمارے یہاں کہتے لچھے دار پڑھتے تھے, کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی, صبح کی قضا کر کے پڑھے, اب نہیں کریں گے. نجس کھاتے تھے, اب نہیں کھائیں گے. پان وہیں سے کھاتے تھے جہاں کا اچھا لگتا تھا, چاہے وہ پاک ہو چاہے نجس, اب نہیں کھائیں گے. تو فیصلہ کر لیا کہ یہ کام نہیں کریں گے. سگریٹ چھوڑ دیں, مثال دے رہا ہوں, مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. سگریٹ نہیں پیئیں گے. اب یہ بتائیے کہ سگریٹ اگر کوئی پی رہا ہے, ہم نے طے کر لیا نہیں پیئیں گے. مجھے مثلا ڈاکٹر نے کہا بارڈر لائن پہ شوگر آ گئی, اس نے کہا کہ یا پرہیز کرو ورنہ مجھے دوا لکھنے میں دیر نہیں لگے گی. مٹھائی مجھے بہت شوق ہے بے انتہا, میرے موٹاپے کا راز وہ مٹھائی ہے. تو اب ڈاکٹر نے کہا کہ پرہیز کرو, اب میں نے مٹھائی مثلا چھوڑ دی, مثلا لگایا ہے, یعنی حقیقتاً نہیں چھوڑی ہے, چھوڑ دی. مگر یہ بتائیے کہ آپ رسگلے زبردست کھا رہے ہو تو کیا میرا جی بھی نہیں چاہے گا کہ میں کھاؤں؟ سگریٹ پی رہے ہیں تو میں اگر سگریٹ پیتا ہوں میرا جی بھی نہیں چاہے گا میں سگریٹ پیوں. رمضان کا مہینہ ہے, گرمی ہے, شربت چل رہا ہے, لوگ پی رہے ہیں, لسی پی رہے ہیں, میں نہیں پیوں گا, آپ نہیں پیتے, مگر دیکھ کے کیا جی بھی نہیں چاہتا کہ نہ پیئیں؟ جی چاہتا ہے. قیمتی بات کہہ رہا ہوں. یعنی ہمیں اپنے عمل پر زیادہ سے زیادہ کنٹرول ہے. نامحرم کو نہیں دیکھیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, حرام نہیں کھائیں گے, لیکن جی بھی نہ چاہے. حرام ہے فلمیں دیکھنا, وہ جو حرام فلمیں ہیں, ہر فلم حرام نہیں ہے. یوٹیوب پر گندی فلمیں نہیں دیکھیں گے, لیکن دیکھتے رہے ہیں تو کہیں جھلکی اگر اس کی آ جائے تو کیا جی بھی نہ چاہے گا؟ جی چاہے گا, اس میں کنٹرول کر لے. نہیں دے, بہت بار بار دوہرا اس کہہ رہا ہوں, اہل بیت کی عظمت کو پہچانے. ہم وہ ہیں کہ ہم عمل سے روک سکتے ہیں مگر ہم اپنے چاہت پر کنٹرول نہیں کر سکتے. پیاسے ہوں گے, پانی دیکھ کے پینے کا جی چاہے گا, روزہ ہے نہیں تو پیئیں گے, بار بار دوہرا رہا ہوں. تو ہم اپنی چاہت پہ کنٹرول نہیں کر پاتے. مگر اہل بیت کون ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تم تو وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. یعنی ان کو صرف اپنے عمل پہ کنٹرول نہیں ہے, ان کو اپنی چاہت پہ بھی کنٹرول ہے, یعنی ان کو اپنے دل پہ بھی کنٹرول ہے. ہم دل و دماغ پہ قابو نہیں کر پاتے, خالی ہاتھ پیروں میں کچھ قابو کر لیتے ہیں. وہ تھے کہ انہیں صرف دل و دماغ پہ قابو نہیں تھا, انہیں صرف اپنے ہاتھ پیروں پہ قابو نہیں تھا, زبان پہ قابو نہیں تھا, انہیں دل پہ بھی قابو تھا, انہیں دماغ پہ بھی قابو تھا. جب دماغ میں اللہ کے مخالفت میں, اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات آنے ہی نہ پائے گی تو خود بخود زندگی اسلام کے مطابق ہوتی چلی جائے گی. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ وسلم.
غلام عسکری اللہ مقامہ نے 1952 میں 1952 میں مسجد العزین سے میں ہر سال بول رہا ہوں ان باتوں کو، ادھر ایک آدھ سال بیماری وجہ سے نہیں آ سکا، اللہ کا کرم ہے 3 مہینے بستر پہ پڑے رہنے کے بعد پھر چلنے لگا ہوں، اور آپ سب تھوڑی اور دعا کر دیجیے گا، یہ پیر نمنس کا شکار ہو جاتا ہے، 2 منٹ میں سن ہو جاتا ہے، لکڑی کا ہو جاتا ہے، بس اتنا، اور آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے انشاءاللہ اللہ اس سے بھی شفا دے دے۔ میں ایک ہی دعا کرتا ہوں موت کے لیے، میں نے کبھی آپ کے سامنے پڑھا تھا، ہم لوگ کہتے ہیں یا اللہ جب زیارت میں جائیں تو موت آ جائے، جب ہم مجلس میں ہوں تو موت آ جائے، ذاکر کا تمنا ہوتی ہے جب ہم ممبر پہ ہوں موت آ جائے، آئی ہم ہوتے اور ہم ان کو سنتے ہیں تو ہمیں اس پر رشک بھی ہوتا ہے، کاش ہمیں بھی مصلی پہ موت آ جائے، کاش ہمیں بھی ممبر پہ موت آئے، لیکن میں نے اپنی اس دعا میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، مصلی پہ موت آئے، ممبر پہ آئے، مگر کیا مجھے معلوم ہے کہ میں ممبر پہ اس وقت جو مجلس پڑھ رہا ہوں اللہ مجھ سے راضی ہے، میں مصلی پہ نماز پڑھ رہا ہوں، کیا مجھے معلوم ہے کہ اللہ مجھ سے راضی؟ نہیں معلوم، تو میں نے اپنی دعا بدلی، پروردگار موت جب بھی آئے اس وقت آئے جس لمحے تو مجھ سے راضی ہو، جس لمحے راضی ہو اس وقت اٹھا لے، تاکہ میری موت وہ موت کہلائے جو دعا ہے جس کے لیے کہ ہمیشہ دعا کرو کہ عاقبت بخیر ہو، یعنی زندگی اچھی گزرتے گزرتے آخر میں بگڑ جاتی ہے، اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، خراب ہوتے ہوتے اچھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے خطرہ یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی کچھ اچھی ہے تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ختم ہوتے ہوتے بگڑ جائے، اور شیطان جو زندگی بھر حملے کرتا ہے جب ناکام ہو جاتا ہے تو آخری حملہ وقت موت کرتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ وقت موت انکار کرا دے، اور روایات ہیں کہ جب بندہ دم توڑ رہا ہے، اولاد ہے، ماں بیوی بچے رو پیٹ رہے ہیں، تو دماغ میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اللہ سے شکایت شروع کر دیتا ہے کہ پروردگار یہ کون سا تیرا رحم و کرم ہے کہ بچے میرے لیے تڑپ رہے ہیں اور میں یہاں سے جا رہا ہوں، عدالت الہی کا انکار کر کے جاتا ہے، وجود خدا کا انکار کر کے جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ 1952 میں وہ نکلے، ہندوستان میں تبلیغ کے لیے گئے، دروازے دروازے گئے، مسجد الواعظین کا نظام تھا، 3 سال کے اسپیشل کورس تبلیغ کا کرنے کے بعد وائس کہلاتے تھے، گاؤں گاؤں بستی بستی بھیجا جاتا تھا۔ مولانا غلام عسکری اللہ وقامہ نے جب دورہ شروع کیا، گاؤں گاؤں گئے تو انہیں بہت سی مشکلات دکھائی دی، کہیں میت بغیر نماز کے دفن ہوئی ہے، کوئی پورے گاؤں میں آس پاس کہیں نہیں ملا جو کتاب دیکھ کے نماز پڑھا دے، یہ دور تھا، اور انہوں نے طے کیا کہ اب اس کو ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ممبر ہمارے ہاتھ میں، انہوں نے گاؤں گاؤں مکتب کھولے، اور آج الحمدللہ 5 مکاتب شروع کیا، آج 1265 مکتب ہیں، یعنی ابتدائی تعلیم کے یونٹ، جن کا مقصد مولانا بنانا ہی، میں ہر سال کہتا ہوں یہ باتیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہر شیعہ بچے کو اتنا دین سکھا دیا جائے کہ جب وہ بالغ ہو تو اپنے واجبات کو جانتا ہو، اپنی ڈیوٹیز کو جانتا ہو، حرام حلال کو جانتا ہو، عقائد کو دلیل کے ساتھ جانتا ہو، ائمہ کی سیرت کو ان کے حدیثوں اور ان کی زندگی کے واقعات کے ساتھ جانتا ہو، قرآن کی صحیح تلاوت کرتا ہو، اور اس میں ایک ایکسٹرا یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس عربی فارسی کے بعد سب سے زیادہ دین اردو میں ہے، تو اگر اردو زبان بھی اس کو پڑھنا آتی ہے تو دین کا ایک سروت، ایک اور بڑا ذریعہ اس کے پاس ہوگا۔ پھر اس سے سیکشنز نکلتے گئے، اعلیٰ دینی تعلیم ہے، غریبوں کی مدد ہے۔ میں 2-3 چیزیں اس وقت آپ کی خدمت میں بات آ گئی ہے، اور ہمارا ادب بھی ایک ہوتا ہے، ہم نے یہ حساب لگایا کہ 3 کروڑ شیعہ کم سے کم انڈیا میں ہے، کم سے کم اس 3 کروڑ کی آبادی میں 5 سال سے 12 سال کے 10-20 لاکھ بچے تو ہونا چاہیے۔ ہم کتنے پڑھا رہے ہیں؟ 50,000۔ کتنوں کو پڑھا چکے؟ 60 سال میں 2-4-10 لاکھ۔ ہمارے علاوہ جتنی خوجہ جماعتیں وہاں مدرسہ ہے، اور انجمن مدرسے اور ادارے بھی ہیں، چلیے وہ سب ملا کے 50,000، اور پھر گھریلو تعلیم ہے، نانی خالہ یہ سب پڑھا رہے ہیں، 1-2 لاکھ، اور مان لیے 2-3 لاکھ بچوں کو کل ملا کے پورے ہندوستان میں ضروری دین سکھایا جا رہا ہے۔ بچے کتنے؟ کچھ نہیں تو 10 لاکھ تو ہیں، 4 لاکھ 4 سال سے لے کے 12 سال کے بچے، یہ دین کہاں سیکھیں گے؟
ان کو کون دین سکھا رہا ہے؟ وہ دور گزر گیا جب ماں باپ کے پاس وقت تھا سکھاتے تھے، انہیں خود ہی نہیں آتا، سکھائیں کیا؟ حالات بدلے ہیں تو ہم نے حساب لگایا، مینیجنگ باڈی کی جو میٹنگ ہوتی ہے ان میں ہم نے بات رکھی کہ ہم تو بہت چھوٹا کام کر رہے ہیں، اتنے بڑے، جبکہ بانی تنظیم بنا رہا تھا اس قوم کی ہر فرد کو دیندار بنا دو، سب کو دیندار بنا دو، تو ہم تو تھوڑا سا کام کر رہے ہیں، چلیے اسی تبلیغی دورہ آپ کے پاس ہے، یہ بھی دیندار بنانے کا راستہ ہے، کانفرنسیں دیندار بنانے کا راستہ ہے، سوشل میڈیا پہ بہت کچھ آ رہا ہے، ہمارا یوٹیوب چینل ہے، سوشل میڈیا جہاں جہاں ہے، آپ انسٹاگرام وغیرہ سب پہ آپ جا کے تنظیم المکاتب ٹائپ کریں، آپ کو وہاں مذہب ملنا شروع ہو جائے گا۔ ایک چیز اور ہم نے دیکھی کہ ہمارے بچوں کی تعداد، گاؤں میں 50 بچے رہتے ہیں، پڑھنے آتے ہیں 15-20، ہم نے کہا یہ کیوں؟ کہ جو مکتب کا وقت ہے ان کے پاس ٹائم نہیں، اس وقت کوچنگ کرتے ہیں، وہ اس وقت ٹیوشن کرتے ہیں، تو نہیں آ رہے بچے، تو کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے راہ دکھائی، کورونا سے پہلے کی بات ہے کہ ہم نے آن لائن ایجوکیشن شروع کر دی، اس کا نام رکھا ای مکتب۔ یہ کورونا کی بات نہیں، کورونا کے پہلے سے پوری دنیا نے تو کورونا میں سیکھا ہے۔ ہم نے آن لائن ایجوکیشن شروع کی، صبح 6 بجے سے رات کے 10 بجے تک جامعۃ الزہرا کی بیٹیاں جو عالمہ فاضلہ ہیں وہ زیادہ تر، اور کہیں مولانا جامعہ امامیہ اور دوسرے مدرسوں سے نکلے ہوئے، قم سے آئے ہوئے، 2 گھنٹے کے سلاٹ ہے، صبح 6 سے 10 بجے رات تک، 2 گھنٹے کے سلاٹ میں آپ کا بچہ آدھا گھنٹہ بھی اگر دے دے گا تو ہم اس کو دین سکھانے کا کام کر رہے ہیں۔ آپ سے بتانا چاہتے ہیں، آپ چاروں طرف آپ کے رشتہ دار بکھرے ہیں، کوئی بنگلور میں ہے، کوئی آسام میں ہے، نہ وہاں مسلمان، نہ وہاں شیعہ، نہ وہاں اذان، نہ وہاں مسجد، نہ وہاں مکتب، کچھ نہیں ہے۔ آپ ان تک اطلاع دیجئے، تنظیم مکاتب کے آن لائن ای مکتب کو جوائن کر لیں۔ چھوٹی سی فیس رکھی گئی ہے، اس لیے کہ فری کی ویلیو نہیں ہوتی۔ tmemektab.com tmemektab.com میں رجسٹریشن ہے، آپ رجسٹر کریں۔ تو ایک یہ آپ کے سامنے اسکیم رکھنا چاہتے تھے، دوسرے ہم نے جوڑا کہ ہمارا بچہ 12 سال کے پڑھ کے نکلا، اب ہم نے اسے چھوڑ دیا، پنجم پاس کر لیا، اب یہی تو بہکنے کا زمانہ ہے، 13-14 ٹین ایجرز ہی بہکنا شروع کرتے ہیں، تو جس کا جی چاہے لے جائے۔ تو اس کے لیے طے کیا گیا کہ جو ہمیں 50 سال ہو گئے، ہمارے بہت سے بچے 3rd 4th 5th پاس کر کے نکلے ہیں، ان کے لیے 4 سال کا سلیبس اور شروع کر دیا گیا، نونہالان کے نام سے۔ نونہال کہتے ہیں وہ جو چھوٹا سے پودا نکلتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے 50 کے قریب نونہال بھی 2 سال میں کھل گئے، کشمیر بہت زیادہ تیزی سے کھلے ہیں۔ تو یہ چند اسکیمیں ہیں۔ پھر ہم نے ایک اور کیا، دنیا، ہمارے اسکول بھی کچھ چلتے تھے، ہم نے طے کیا اب اسکول کی ضرورت نہیں، اسکول بہت کھل گئے ہیں، مگر ہمارا بچہ جو اسکول جاتا ہے اس کو ہوم ورک دیا جاتا ہے، جو اسکول جاتا ہے اس کو ٹیوشن پڑھنا پڑتی ہے، کوچنگ جانا پڑتا ہے۔ بہت سے ماں باپ یہ نہیں کر پاتے، اسکول والا ٹیوشن جاتا ہے اس لیے مکتب نہیں آتا، مکتب اجڑ رہا ہے۔ اسکول والا ٹیوشن میں لگتا ہے، مگر ہوتا کیا ہے، ہم نے جب ہندوستان میں گھوم رہے ہیں 40 سال سے، 50 سال سے، میں 70 سال کا ہو رہا ہوں، اور میں 18 سال کی عمر سے مجلس پڑھنے کے لیے محرم کے عشرے کے لیے نکل گیا، تو زمین پہ گزارا ہوا وقت بہت لمبا ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ آج الحمدللہ قوم جاگ رہی ہے، نیٹ کی تیاری، IAS تیاریاں سب کرائی جا رہی ہیں، لیکن آپ لیتے کس کو ہیں؟ جو 10th میں اچھے نمبر لائے۔ تو 10th تک اگر اچھا آئے گا تبھی اوپر چڑھے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں پرائیویٹ ہیں، لہذا فیس لی جاتی ہے، لہذا نمبر زیادہ دیے جاتے ہیں، اور جو 8 تک 90% نمبر لاتے ہیں، جب وہ 10th میں آتے ہیں، CBSE ICSE اسٹیٹ جہاں بھی، ان کے نمبر 60-70% ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بچے ویک ہوتے ہیں، تو ہم نے طے کیا کہ ان کی کوچنگ کر کے، ان کی ماں کی جگہ ہوم ورک کرا کے، ان کی کوچنگ کر کے، انہیں اسکول کی تعلیم میں بھی مدد کی جائے، تاکہ ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن اوپر اٹھے۔ اور یہی ہمارے اس وقت کے مرجع تقلید آیت اللہ عظمہ سیستانی کا مسلسل حکم ہے، جو جاتا ہے فرماتے ہیں کوالٹی ایجوکیشن، کوالٹی ایجوکیشن۔ تو ہمارا نعرہ ہے صرف پڑھا لکھا نہ بناؤ، کوالٹی ایجوکیشن پہنچاؤ۔ اس کے لیے ہم نے مرج کیا ہے مکتب اور اسٹڈی اور کوچنگ کو، اس کا نام رکھا امامیہ اسٹڈی سینٹر۔ تھوڑے سے کھلے ہیں، کورونا کی وجہ سے ہم ڈسٹرب ہوئے تھے، پھر مہم شروع کی ہے انشاءاللہ۔ تو ایک پنجم پاس کے لیے نونہالان ہے، ایک مکتب پلس کوچنگ ملا کے مکس کر کے امامیہ اسٹڈی سینٹر ہے، اور یہ سب کچھ آن لائن اویلیبل ہے۔ یہ جن باتیں تھی جو غلام عسکری کے نام پہ آئے تھے تو آپ کو بتانا چاہا۔ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی وقت ختم ہو گیا۔
वही वापस करना चाहता हूँ। गुलाम अस्करी ने नारा दिया था, इस कौम की हरकत को दीदार बना दो, और इस नारे में उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी और जिसको जैसे दीन पहुंचाया जा सकता पहुंचाने की कोशिश की। वो एक तबलीगी दौरा करते थे, बहुत बड़े खतीब थे, उनके पास टाइम मजलिस पढ़ने के लिए लोग मांगते नहीं मिल पाता था, महीनों पहले लेना पड़ता था। अब तो हम संडे संडे पढ़ के खुश होते हैं, उनका संडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब बराबर थे, सुबह यहां शाम वहां। तबलीग थी, मगर जो बुलाए वहां तक जाना मौलवी और जाकिर का काम है, जो न बुलाए और वहां जरूरत देख के वहां जाना, ये मुहिम गुलाम अस्करी ने शुरू की थी। उसका नाम तबलीगी दौरा रखा था, उसको हम लोगों ने बरकरार रखा है। ये मजलिस होती है, इरसाल सवाब भी हो जाता है, तबलीगी दौरा भी हो जाता है, और आपसे तंजीमुल मकातिब की खिदमत बता के मदद का मुतालबा भी होता है। अब इस साल हमारा बजट 8.5 करोड़, अभी जो अप्रैल शुरू हुआ है, नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक 8.5 करोड़ इदारे को खर्च करना है। 5 करोड़ का अल्हम्दुलिल्लाह तंजीमुल मकातिब को आगा सिस्तानी हफिज़हुल्लाह से सहम इमाम लेने का इजाज़ा हासिल हो गया है। आप उनके मुक़ल्लिद हैं तो हम आपसे 5 करोड़ तक ले सकते हैं। रहबर शहीद का 1 करोड़ का इजाज़ा था। अभी जाहिर है कि उनके बाद जो हजरात मौजूद हैं, आयतुल्लाह उज़्मा नासिर मकारिम शिराज़ी की इजाज़त बहुत बिल्कुल ओपन है, उन्होंने लिख के दिया है, वहाँ पर तहरीर है, जो देख ले कि तंजीम का जितना खर्चा है उतना तुम सहम इमाम लेके उसमें लगा सकते हो। हमें कोई पार्ट कहीं पहुंचाना नहीं है। मगर इस वक्त आपको याद दहानी के साथ साथ कहना यह चाहते हैं कि हम आपसे रकम शरी मांगते हैं, आप डोनेशन देते हैं, मगर डोनेशन हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं आता। मगर यह वक्त काहे का है, मैं हर जगह कह रहा हूं, ईरान पर आफत आई है, शहर के शहर उजाड़े जा रहे हैं, फैसिलिटीज बर्बाद की जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है, बहुत बड़े नुकसान हो रहे हैं। इतने बड़े नुकसान, अगरचे ईरान में 7 साल की जंग जो सद्दाम लड़ा था उसमें जो तबाही आई थी, हुकूमत ने बहुत जल्दी उससे बहुत बेहतर बना दिया था। खुर्रम शहर बहुत बड़ा शहर था, मशहद मुकद्दस का जो वक्त है आस्थान कुद्स, उन्होंने कहा कि पूरा शहर हम आबाद करेंगे, आबादान हम आबाद करेंगे। और वहां मैंने अभी कहीं पढ़ा कि वहां वो तोड़ भी रहे हैं और वो बना भी रहे हैं, हो रहा है। मगर वहां बहुत बड़ी जंग है। अल्हम्दुलिल्लाह वहां खाने पानी कोई कमी नहीं, दुकानों पर लिखा है पैसे ना हो खाना ले जाइए, बाद में पैसे चुका दीजिएगा जंग के बाद। मगर दवाओं की कमी, यहां सफारत खाने ने अकाउंट खोल के ऐलान किया था, कानूनन उसे बंद कर दिया गया है। अब उन तक कैश पहुंचाया जाए, या तो रहबर के नुमाइंदे तक या सफारत खाने तक, या दवाएं इकट्ठा करके पहुंचाई जाए जो कानून के मुताबिक है और ह्यूमैनिटरी वर्क भी है। तो हम आप कोशिश करें कि जेब से जितना निकल सके निकाल के उनकी मदद करें। मैंने एक जुमला हर जगह कहा है कि जो तंगदस्त होता है, एक गरीब, एक फकीर, एक मिस्कीन, फकीर जिसकी जरूरत पूरी ना हो, मिस्कीन जो और ज्यादा। लेकिन कुरान में है कि कुछ मिस्कीन और जरूरतमंद और फकीर और तंगदस्त वो होते हैं जो ऐसी इज्जत की जिंदगी बसर करते हैं और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते कि लोग समझते हैं कि ये तो पैसे वाले हैं। ऐसे को ढूंढ के उस तक पहुंचना, इसका बहुत ज्यादा सवाब है। जो मांगने आए दें आप, लेकिन जो नहीं आता उसे ढूंढ के शरीर तक पहुंचाएं। ईरानी कौम ने किसी से अब तक कोई मदद नहीं मांगी, मगर इंसानी फरीजा है और हमारे मुल्क ने किया, और सब हिंदू मुसलमान सब ने किया है। बड़ी रकमें जमा हो रही है। हम आते हैं, आए हैं, आपसे बताएंगे भी हमारी जरूरत क्या है, लेकिन पहले नंबर पर उनकी मदद है। इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपने उनको हुमुस दिया, अगर आपने उनको दूसरी रकम शरीय दी, तो आपने नहीं दिया, आपने नहीं दिया, वो इमाम का माल है। आपका देना तब कहलाएगा जब आप अपनी इनकम से देंगे, डोनेशन देंगे। मेरा बात फैल गई, मेरा वक्त ज्यादा हो गया, मैं अपने रोकता हूं कि मिशन ये, मैंने जो आयत आपके सामने पढ़ी उसका तर्जुमा भी नहीं किया। तर्जुमा यह था कि ऐ ईमान वालो, ईमान लाओ, अल्लाह पर, रसूल पर, उसकी किताब पर, मलाइका पर ईमान लाओ। तो ये ईमान लाओ के जरिए मैसेज दिया है, इसको 2-3 शब्दों में बयान करना चाहता था। उसका खुलासा यही, ईमान लाओ यानी ठीक से मुसलमान बनो। गुलाम अस्करी जबान में पार्ट टाइम मुसलमान नहीं चलेगा। वो कहते थे जन्नत फुल टाइम लेना है कि पार्ट टाइम। अगर जन्नत फुल टाइम लेना है तो मुसलमान भी तुम्हें पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम होना होगा, जिंदगी के हर लम्हे में मुसलमान होना होगा। तो हमारा हदफ यह है कि दीन पहुंचाया जाए, दीन समझा जाए, दीन अपनाया जाए, दीन पे अमल किया जाए, ताकि सब लोग कामयाब हो जाएं। और करबला वालों ने जो कुछ किया, उनका हदफ क्या था? यही हदफ था कि जितना मुमकिन था उनसे उन्होंने अपना सब राह खुदा में देके एक ही कोशिश की थी कि किस तरह दीन का पैगाम अगली नस्लों तक पहुंचाया जाए। वो जन्नत के जरूरतमंद नहीं थे, जन्नत तो उन्हें वादा ही नहीं हुआ था, आंखों से दिखा दी गई थी।
मैं यहीं पे खत्म करता हूं। उनसे वादा ही नहीं था, आंखों से दिखा दी गई थी जिंदगी में। शब आशूर जब हुसैन ने इम्तिहान लिया, चराग बुझाया, कोई न गया, सैयद ज़ैनब के खेमे में आए, बहन ने पूछा भैया क्या है? कहा बहन कल जंग है। कहा भैया बहुत बड़ा लश्कर है, तुम्हारे पास थोड़े से साथी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जो थोड़े से हैं तुमने इन्हें आजमा लिया, इनका टेस्ट कर लिया है। इससे पहले कि हुसैन कहें, पहरा दे रहे थे जनाब हबीब बिन मज़ाहिर, खेमे के बाहर पीछे की तरफ उनके कानों में आवाज आई, उन्होंने अम्मामा सर से फेंका, दौड़ते हुए अंसार के खेमों में आए, कहा चलो चलो भैया से बहन पूछ रही आजमा लिया कि नहीं, हम चल के अपनी बहन अपनी शहजादी के दिल को तसल्ली दे दे कि हम उन्हें छोड़ के जाने वाले नहीं है। आए, आके आवाज दी, आप कहें तो हम अपने हाथों से अपने सर काट के आपके कदमों में रख दे। जैनब ने दुआ देकर रुखसत कर दिया। हुसैन जौन के खेमे में गए, गुलाम जो असलहे पे धार रख रहे थे, वहां कुछ अशार पढ़े जिनसे पता चल रहा था कि शहादत की तैयारी है। सैयद सज्जाद कहते हैं, शब आशूर के सन्नाटे में जब मेरे बाबा के अशार मेरे कानों में आए तो मेरा जी चाहा कि मैं धाड़े मार मार के रोऊं, लेकिन मैंने अपने रोने को रोक लिया। इसलिए रोक लिया कि अगर मैं रोता तो मेरी फूफी अम्मा शहजादी जैनब कितना बेचैन होकर रोती। सिसकियों में सैयद सज्जाद ने गिरिया रोक लिया। हुसैन मैदान करबला की तरफ चले। सन्नाटे में जाते देख के जो पहरे पे हैं उनमें एक हिलाल है, हिलाल पीछे पीछे चले। हुसैन के कानों में कदमों की आहट आई। कौन है? कहा हिलाल क्यों आए हो? कहा आपको आते देख के सोचा कोई दुश्मन कोई नुकसान न पहुंचाए। कहा आए हो हिलाल, आ जाओ। हाथ पकड़ा, रात के सन्नाटे में मैदान करबला में लेके चले। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, हिलाल जन्नत में अपना और अपने साथियों का ठिकाना देखना चाहोगे? कहा मौला दिखाएंगे तो क्यों नहीं देखेंगे, जन्नत उन्हें दिखाई जा रही। का ये तुम्हारा ठिकाना, ये हबीब का, ये मुस्लिम का। उसके बाद का हिलाल आओ एक मंजर और तुम्हें दिखाई देते हैं। करबला के मैदान में आगे बढ़े। कहा वो दूर वो जगह देख रहे हो, वहां मेरे लिए अकबर के गलेजे पे बर्छी लगेगी। वो टीला देख रहे हो, वहां मेरी गोद में मेरा भैया मेरा बेटा गले पे तीर खाएगा। वो तराई देख रहे हो, वहां मेरे अब्बास बाजू के बाजू कटेंगे। वो नशेब देख रहे हो, वहां तुम्हारे हुसैन आका के सीने गले पर सूखे गले पर खंजर चलेगा। एक बार हुसैन रुके, कहा हिलाल मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ तो तुम कुछ बेचैन दिखाई दे रहे हो, क्या मौत के तस्करे से बेचैन हो गए? कहा नहीं मौला। क्या फिर ये बेचैनी क्यों है? कहा मौला इस सन्नाटे में रात के दो आवाजें आ रही है, एक आपके बोलने की आवाज है, एक किसी बीवी के गिरिए की आवाज है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हाय हुसैन कह के रो रहा है। हिलाल तुम्हें यह शरफ मिल गया, तुमने सही सुना है, यह हमारी अम्मा फातिमा है, जब से मदीना छोड़ा बीबी काफिले में है। अब यह काफिला दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, कुछ सर कटा के करबला में सो जाएंगे, कुछ नंगे सर कूफा और शाम के बाजारों दरबारों में जाएंगे। कभी सैयदा हुसैन की कब्र पे गिरिया करेंगी, कभी सैयदा शाम के जिंदान के पुष्प बैठ के गिरिया करेंगी। वो गिरिया आज भी जारी है। आला मालिक जुल्म फिर उरूज पे है, फरजंद जहरा को हुक्म ज़ुहूर इनायत फरमा, ताकि खून हुसैन का इंतकाम लेके हमारी शहजादी के दिल पे मरहम रखे। और हुसैनियों का आज जो खून बह रहा है, मालिक उस जुल्म व सितम को भी रोकें और उन जालिमों से भी इंतकाम ले सकें। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनिहा, परवरदिगार हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा। बारिलाहा हमसे जो गुनाह हुए हैं, जिनमें से कुछ हमें याद रह जाते हैं, ज़्यादा भूल जाते हैं, मगर सब तेरी किताब में लिखे हुए हैं माबूद। जो गुनाहों को हम भूल भी गए हैं उनको माफ़ फरमा, हमें तौबा की तौफीक इनायत फरमा, तौबा कबूल फरमा। जो दुनिया से चले गए हैं माबूद, वो अपनी दुआ भी नहीं कर सकते, उनकी मग़फ़िरत फरमा। हम सब बीमार हैं मगर हम फिर भी बहुत कम बीमार हैं, हमारी रूहें बहुत बीमार हैं, जिस्म बीमार है, मगर वो भी हैं जो ज़िंदगी से मायूस है। माबूद बहक़्क़े ज़हरा उनको शिफा इनायत फरमा, जो बेरोज़गार उन्हें रोज़गार इनायत फरमा, हम सब की रोज़ी में वुसअत और बरकत इनायत फरमा, रिज़्क़ हलाल के वसीले इनायत फरमा। परवरदिगार हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद के तुफ़ैल में तूने ज़िंदगी दी है, नेमतें दी हैं, जो नेमतें दी हैं उन्हें वापस न ले। परवरदिगार हमें तौफ़ीक़ अमाल खैर इनायत फरमा। ज़मीन पर जुल्म उरूज पर है, ख़ास करके ईरान, इराक़, सीरिया, लेबनान और यमन पे दिन रात जुल्म है। अभी कल लेबनान पर शदीद तरीन हमला हुआ है, 400 से ज़्यादा शहादतों की खबर है।
اور ہزاروں زخمیوں کی ہے۔ معبود ان ظالموں کو آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود کر دے، ان مظلومین کی حفاظت فرما۔ دھمکیاں دیتا ہے دشمن، مالک تو نے ان کے دلوں میں روب بٹھا دیا ہے، اس روب کو دائمی کر دے، دشمن کو شکست دے کے واپس بلکہ تباہی کے دہانے میں واپس کر دے۔ زمانے کا امام انتظار میں ہے، عصر غیبت ہے، علماء دین کے ذمہ دار ہے، ایک ہمارا بہت بڑا چلا گیا، ایک بہت بڑا باقی ہے۔ معبود آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کو صحت کے ساتھ طول حیات عنایت فرما، رہبر شہید کے درجات کو عالی سے عالی تر فرما، جو شہداء ہیں انہیں جوار محمد و آل محمد علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما، جو یتیم ہوئے انہیں سرپرستی دے، جو بیوائیں ان کا سہارا بن جا۔ ہم سب کو اس لائق بنا کے بعد ظہور اپنے امام کی خدمت میں حاضری دے سکیں اور ان کے پیروں میں جگہ بنا کے غلاموں میں اپنا نام لکھوا سکے۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مولانا غلام صلی اللہ مقامات، دیگر خادمان ادارہ، مرحوم تیجانی صاحب اکبر تیجانی اور اپنے مرحومین کی روح کو ہدیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔